بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پیاری آل اور ان کے پیارے صحابہ اکرام اور ہم سب پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، رجب کا مہینہ ہے اور اس رجب کے مہینے کے اندر اللہ کی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ یہ رجب کا مہینہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں اللہ نے اپنے پاس بلایا اور آپس میں راز و نیاز کی باتیں کی، اور اللہ رب العزت نے اس جبرائیل کو بھیجا، اور اس جبرائیل جب آئے میرے نبی کے پاس تو ادب کا انداز دیکھ لو۔ ادب کس کو کہتے ہیں؟ وہ نوری تھا، فرشتوں کا سردار تھا، ایک بہت بڑی ڈیوٹی پر ہے، لیکن جب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس آتا ہے تو آ کر کھڑے ہو کر سوچتا ہے کہ میں کس طریقے کے ساتھ اپنے نبی کو جگاؤں، کس طریقے کے ساتھ، کیسے میں اپنے آخری نبی کو جگاؤں۔ سوچتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے بے ادبی ہو جائے، کوئی غلطی سے ان کو میں یکدم جگاؤں، وہ پریشان نہ ہو۔ وہ سوچنے لگ گیا۔ سوچتے 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 دل کے اندر خیال کرتا ہے کہ جسم کا سب سے نازک حصہ ہونٹ ہوتے ہیں، اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے اس میں ایک پاؤں کپڑے سے باہر تھا، باقی جسم پر کپڑا ڈھانپا ہوا تھا۔ تو جبرائیل اپنے لب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے تلویں حصے کو مس کرتے ہیں۔ جب مس کرتے ہیں تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ فیل کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے، تو آہستہ سے آپ جاگتے ہیں۔ جب آنکھ کھلتی ہے، جبرائیل امین سلام عرض کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ آپ کے دیدار کے لیے بے تاب ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ نے بلایا ہے کہ میرے نبی کو میرے پاس لے آؤ اور آسمانوں کی سیر کراؤ اور سارے نظارے دکھاؤ، تو میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، تو آپ قرآن کے اندر ہے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ تو سبحان کا لفظ آتا ہے شروع میں۔ جب بچہ پہلی دفعہ چلتا ہے یا بولتا ہے تو ماں جب دیکھتی ہے جس کو زیادہ پیار ہوتا ہے تو اس کے منہ سے بے ساختہ لفظ نکلتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی بھی چیز جب انسان کوئی عجوبہ سا دیکھتا ہے تو وہ سبحان اللہ کہتا ہے۔ تو میرا اللہ اپنے آخری نبی کو سبحان اللہ، دیکھو نا، یہ ایسی صورت ہے، ایسی آیت ہے، ایسا بیان ہے، ایسے واقعات ہیں کہ لفظ سبحان آتا ہے شروع میں۔ تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرا اللہ فرماتا ہے کہ میرا سونا پیغمبر بس اپنی زبان پر سبحان سبحان اللہ کہتا جا، بلندیوں پر چلا جا،
بلندیوں پر اللہ پاک آپ کو لے جائے گا، میں آپ کو اس مقام پر لے جاؤں گا جہاں پر اور کوئی نہیں گیا۔ تو سبحان اللہ کہتے کہتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھ کر وہ سفر کرتے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہ معراج کا حصہ ہے، اور اس کے بعد اپنے اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ فرشتہ ساتھ ہوتا ہے، آگے آگے چلتا ہے، میرے نبی اس کے پیچھے پیچھے ہے۔ جب 7 آسمانوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو آگے فرشتہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو میرے پر سڑتے ہیں، میں آگے جانا میرے لیے مشکل ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا ٹھیک۔ تو وہاں پر جبرائیل رک جاتا ہے اور پھر میرے نبی اوپر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر اپنے اللہ کے پاس جب جاتے ہیں، سدرۃ المنتہا وہ ایک ایسا مقام ہے جو سب سے بلند و بالا ہے، اس سے آگے عرش اللہ کا سب عرش معظم عرش معلیٰ۔ تو وہاں پر جب جاتے ہیں تو پھر وہاں پر صرف اللہ اور اللہ کا رسول، باقی یہ کائنات ساری نیچے ہوتی۔ تو ناظرین، اس نبی کے آپ امتی ہیں، اس نبی پر اللہ نے وہ کلام بھیجا ہے، وہ کتاب عطا کی ہے جو کسی کو نہیں ملی، اور امت بھی وہ اللہ نے دی ہے جو ساری امتوں کی سردار ہے۔ ہم وہ امت ہیں۔ آج پیسے کی ضرورت ہو تو لوگ ذلیل ہوتا ہے، اگر آپ اللہ کا دامن پکڑ لیں، اللہ کے سامنے سر بسجود ہو جائیں تو اللہ در کھول دے گا۔ طریقہ کار بتاتا ہوں، سمجھ لیں۔ رجب کا مہینہ ہے، مقدس ترین مہینہ ہے، 1 دن کا صرف عمل ہے۔ آپ باوضو ہو کر وقت عصر کا اہتمام کریں۔ وقت عصر کیوں کہہ رہا ہوں؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، وقت عصر کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ وہ انسان نقصان میں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کو نہیں مانے، نیک اعمال نہیں کرتے، سچی بات نہیں کرتے، صبر نہیں کرتے۔ باقی جو اچھے لوگ ہیں وہ تو فلاح پائیں گے۔ تو آپ وقت عصر کا انتخاب کریں اور 3 دفعہ درود پاک پڑھ کر 129 مرتبہ سورہ کوثر کو پڑھیں۔ آخر میں پھر 3 مرتبہ درود پڑھ کر اپنے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا لیں، تھوڑا سا رو کر گڑ گڑا کر عاجز ہو کر اللہ سے مانگ، پھر دیکھ اللہ کیسے جھولیاں بھرتا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، آج کر لو، کل کر لو۔ رجب کا مہینہ ہے آپ کے پاس، اور یہ معراج النبی کا مہینہ ہے۔ اللہ نے بڑے تحفے اللہ نے اپنے نبی کو دیے ہیں، تو ان تحفوں میں سے یہ بھی تحفہ ہے۔ اللہ سے مانگ، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔